بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کو میری طرف سے پیار بھرا سلام۔ تو آج ہم حضرت موہانی کی غزل نمبر 2 پڑھنے والے ہیں۔ اس طرح سے ہماری آج کی غزل ختم ہو جائے گی۔ تو غزل کے پہلے شعر سے شروع کرتے ہیں۔ چپ کے رات دن آنسو بہانا یاد ہے، ہم کو اب تک عاشقی کا وہ زمانہ یاد ہے۔ یہ وہ غزل ہے جس کو غلام علی نے اپنی آواز بھی دی ہے، جو کہ حضرت موہانی کی لکھی ہوئی ہے۔ تو بچوں، پہلے شعر کی تشریح پڑھتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر اپنے محبوب سے مخاطب اپنے عشق و محبت میں مبتلا ہونے کے زمانے کو یاد کر کے فرماتے ہیں کہ مجھے وہ زمانہ بہت اچھی طرح سے یاد ہے جب میں محبوب کے عشق میں مبتلا تھا اور اس کی جدائی میں دن رات آنسو بہایا کرتا تھا، اور یعنی مجھے بالکل وہ وقت میں نہیں بھولا ہوں۔ وہ عاشقی کا زمانہ، وہ عشق میں مبتلا ہونے کا زمانہ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، اور اس کی جدائی کو برداشت نہ کر کے خود آنسو بہانا، وہ زمانہ بھی اچھی طرح سے یاد ہے۔ کھینچ لینا وہ تیرا پردے کا کونا دفتن، اور وہ دوپٹے سے تیرا وہ منہ چھپانا یاد ہے۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ جب اے میرے محبوب، جب تم اندر بیٹھتے تھے اور میں اچانک باہر آ کر کھڑکی کا پردہ ہٹاتا تھا، دفتن سے مراد اچانک، اور وہ آپ کا شرم کے مارے اور حیا کے عالم میں اپنے دوپٹے کو کھینچ کر اس سے اپنا منہ چھپانا، وہ زمانہ بھی مجھے یاد تھا۔ شرم کے مارے اپنے منہ کو چھپانا، وہ وقت بھی مجھے اچھی طرح سے یاد ہے۔ بے رخی کے ساتھ سننا درد دل کی داستاں، اور وہ کلائی پر تیرا کنگن گمانا یاد ہے۔ یہاں پہ شاعر محبوب سے مخاطب ہو کر فرماتے، مجھے وہ زمانہ بھی یاد ہے جب میں آپ کو اپنے درد کی کہانی سناتا تھا، اور تم میری باتیں سنی انسنی کر کے حد درجے تغافل سے کام لے کر بے رخی کے ساتھ اپنے ہاتھ میں جو کنگن پہنا کرتے تھے اس کو گمایا کرتے تھے، اپنے ہاتھ کا پہنایا ہوا کنگن گمایا کرتے تھے، جیسے کہ میری وہ کہانی سنانا، اور وہ میری درد بھری باتیں، وہ کہانی بالکل بے فضول اور بے اثر ہوں۔ وقت رخصت الوداع کا لفظ کہنے کے لیے وہ تیرے سوکھے لبوں کا تھر تھرانا یاد ہے۔ یہاں پہ شاعر فرماتے ہیں کہ مجھے وہ زمانہ بھی یاد ہے جب میں تم سے رخصت ہوتا تھا، اور تم جدائی کی فکر اور حیا کے، اور تم پر جدائی کی فکر اور حیا کے ملے جلے اثرات کی وجہ سے تمہارے جو لب ہے وہ سوکھ جاتے تھے، اور انہی سوکھے ہونٹوں سے تم مجھے الوداع کے الفاظ کہتے تھے۔ مجھے وقت بالکل یاد ہے۔ آ گیا گر وصل کی شب بھی کہیں ذکر فراق، وہ تیرا رو رو کے مجھ کو بھی رلانا یاد ہے۔ یہ غزل کا مقطع ہے۔ تو اس میں شاعر فرماتے ہیں کہ مجھے وہ وقت بھی یاد ہے جب وصل کی رات جدائی کا ذکر چھیڑتا تھا، تو تم جدائی کی تلخیاں اور سختیاں یاد کر کے خود بھی روتے تھے اور مجھے بھی رلاتے تھے، اور اس طرح سے وصل کی شب رونے اور رلانے اور جدائی کا زمانہ یاد کرنے میں ہی بیت جاتی تھی۔ ایسی باتیں، جدائی کی باتیں کرنے میں اور رونے رلانے میں ہماری وہ دیدار کی جو رات ہے وہ بھی ایسی ہی گزر جاتی تھی۔ بچوں، آپ کو میں یاد دلاؤں، یہاں پہ اس شعر میں صنعت تضاد کا استعمال ہوا ہے، یعنی کہ صنعت تضاد سے مراد کسی ایک مصرعے میں دو طرح کے متضاد الفاظ کا استعمال ہونا۔ یہاں پہ بھی ایک ہی مصرعے میں دو متضاد الفاظ استعمال ہوئے ہیں، جیسے کہ وصل اور فراق۔ وصل سے مراد دیدار اور فراق سے مراد جدائی، یعنی کہ اس کو صنعت تضاد کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہماری جو غزل ہے مکمل ہوئی ہے۔ تو دوسری غزل کے ساتھ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، تو تب تک کے لیے فی امان اللہ۔